الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء اما بعد۔ اسلام ایمان ایک ایسی چیز ہے جب یہ انسان کے دل میں اتر جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت لالچ سے، سختی سے، تشدد سے کوئی نکال نہیں سکتی اس پر آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ ابو جہل کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے۔ ابو جہل یہ ہم اس کو کہتے ہیں، اصل نام اس کا عمر بن ہشام ہے۔ عمر بن ہشام بڑا بہادر آدمی تھا، بڑا دلیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، ان میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے تاکہ اسلام مضبوط ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے اس کو نہیں قبول فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول ہو گئے، وہ ایمان لے۔ تو اصل نام اس کا عمر بن ہشام ہے۔ ہم نے مسلمانوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے ابو جہل۔ کافر اس کو کہتے تھے ابو الحکم، کی حکمت اور دنائی سے بھرا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں جہالت سے بھرا ہوا ہے۔ ابو جہل کا مطلب یہ ہے۔ تو اس کا ایک بھائی تھا سلمہ بن ہشام، اس کا نام تھا سلمہ بن ہشام۔ وہ شروع سے اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے۔ وہ سختیاں شروع ہو گئیں اس بیچارے پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 5 سال گزر گئے نا نبوت کے اعلان کو، تو حکم فرمایا کہ یہ جو مظلوم حضرات ہیں جن پر سختیاں ہو رہی ہیں یہ حبشے چلے جائیں۔ تو سلمہ بن ہشام بھی حبشے چلے گئے، چند ماہ وہاں رہے۔ افواہ یہ پھیل گئی کہ مکے والے سارے مسلمان ہو گئے، تو بیچارے واپس آ گئے۔ یہاں پتہ چلا کہ جھوٹی خبر تھی، غلط۔ پھر دوبارہ جاؤ بھی، وہ دوبارہ جانے لگے تو ابو جہل نے پکڑ لیا، دوبارہ نہیں جانے دو گے، زنجیروں میں جکڑ کے کمرے میں قید کر دیا۔ کتنے سال گزر گئے نبوت کو؟ 5 سال۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے ہیں، نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال رہے ہیں۔ تو یہ بیچارے قید میں ہیں۔ ابو جہل کا ایک اور بھائی تھا عیاش بن ابی ربیعہ۔ عیاش بن ابی، یہ ابو جہل کا ماں شریک بھائی ہے، باپ الگ الگ ہے، ماں ایک ہے دونوں۔ یہ بھی مسلمان ہو گئے شروع سے۔ یہ پہلے حبشے کی طرف ہجرت کر گئے، پھر واپس آئے، پھر مدینے کی طرف ہجرت شروع ہو گئی۔ تو یہ شروع میں ہی مدینے کی طرف ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں تشریف لائے تھے۔ جب یہ مدینہ شریف پہنچ گئے ہجرت کر کے، تو پیچھے خبیث ابو جہل پہنچ گیا ان کو واپس لینے کے لیے مدینہ سے۔ کہتا ہے اماں بڑی پریشان ہے، اماں نے 2 قسمیں اٹھا لی کہ جب تک میرا بیٹا نہیں واپس آتا میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، سائے میں نہیں جاؤں گی، مر جاؤں بے شک۔ عام طور پر لوگ کرتے ہیں نا بھوک ہڑتال، تو اس نے کر دی دھوپ ہڑتال، میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی۔ اور دوسرا میں اپنے سر میں کنگھی نہیں کروں گی، نہاؤں گی نہیں، جوئیں پڑ پڑ کے خارش کر کر کے مر جاؤں، نہ نہانا ہے نہ کنگھی کرنی ہے۔ تو اماں بڑی پریشان ہے، تیری وجہ سے اس کا یہ حال بن گیا ہے، تو مہربانی کر ایک دفعہ میرے ساتھ مکہ چلا چل، اماں کی قسم پوری ہو جائے گی، وہاں سے واپس آ جانا۔ اب ظاہر ماں ہوتی ہے، جب مسلمان نہیں تھی تو ان کو رام آ گیا ماں پر، تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے ان کو روکا کہ یہ خبیث بندہ ہے، دھوکہ دے رہا ہے، نہ جاؤ، بیٹھی رہ دھوپ میں، جب زیادہ اس کو تھوڑا سا دھوپ سیکا دے گی تو خود ہی اندر چلی جائے گی، کتنی دیر برداشت کرے گی، مکے کی دھوپ ہے آخر۔ لیکن یہ ماں کی محبت میں
تیار ہو گئے۔ مکے گئے تو اس خبیث نے سارا ہی فراڈ تھا، پہلا جو بھائی اندر گرفتار تھا نا، ان کو بھی گرفتار کر کے قید کر دیا زنجیروں میں، یہ بھی وہاں قید۔ سال گننے آپ نے، پہلے بھائی کا نام کیا بتایا میں نے؟ سلمہ بن شام۔ وہ کب گرفتار ہوئے تھے؟ 5 سال گزر گئے، اب ہجرت شروع ہوئی ہے 13ویں سال، تو 5 سال سے لے کر 13ویں سال تک کتنے سال ہو گئے؟ 8، تو 7-8 سال ہو گئے ایک کمرے میں اس بیچارے کو قید، زنجیروں میں جکڑے ہو۔ سلمہ بن شام، اب یہ بھی گرفتار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام سنا آپ نے؟ ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا ولید بن ولید، اپنا نام بھی ولید، باپ کا نام بھی ولید، یہ بھی کافر تھے۔ بدر کی لڑائی میں یہ کافروں کی طرف سے آئے لڑنے کے لیے، لیکن گرفتار ہو گئے، ولید بن ولید۔ 70 کافر قیدی ہوئے، یہ بھی قیدی ہو گئے۔ حکم ہوا قیدیوں کو بھی پیسے منگواؤ، گھر سے پیسے ادا کرو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے اپنے گھر پیغام بھجوایا، تو ان کو چھڑوانے کے لیے ان کے 2 بھائی آئے، ایک خالد بن ولید اور ایک اور بھائی تھے، یہ 2 بھائی آئے اپنے بھائی کو چھڑوانے کے لیے۔ خیر انہوں نے آ کر پیسے ادا کیے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ لے کے ان کو واپس چل پڑے مکے کی طرف۔ مکے میں اور مدینے کے جب درمیان میں پہنچے ہیں نا راستے میں، تو وہ رات کو سوئے ہوئے تھے تینوں بھائی، آدھی رات کو یہ اٹھے، ولید بن ولید دوڑ لگا کے واپس مدینے پہنچ گئے بھائیوں سے چھپ چھپا کر، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونے کے لیے آ گیا، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ عجیب آدمی ہے تو، 2 دن پہلے تو نے اتنے پیسے بھرے اپنی رہائی کے لیے، اب مسلمان ہونا چاہ رہا ہے، پہلے ہی بتا دیتا کہ جی میں مسلمان ہوتا ہوں، ہم تجھے پیسے بھی نہ لیتے، مفت میں چھوڑ دیتے، تو اتنا خرچہ کیوں کروایا اگر مسلمان ہونا تھا تو؟ عجیب انہوں نے جملہ کہا، دیکھو کیسے غیرت مند لوگ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر میں پہلے مسلمان ہو جاتا نا تو مکے والے مجھے تانا دیتے کہ یہ پیسوں کے ڈر سے مسلمان ہوا ہے، پیسے بچانے کے لیے، میں یہ تانا نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے پیسے دے دیے، اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ خیر ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، پھر واپس چلے گئے مکے، چلو میں اب جاتا ہوں مکے۔ اب بھائیوں کو بڑا غصہ تھا، جاتے ان کو بھی ان 2 بھائیوں کے ساتھ اسی کمرے میں زنجیروں میں باندھ کے یہ بھی گرفتار، ایک ہی کمرے میں۔ اب کتنے قیدی ہو گئے؟ 3۔ کتنے قیدی ہو گئے؟ پہلے قیدی جو 7-8 بلکہ 8-9 سال سے مسلسل قید ہے، وہ کون تھے؟ سلمہ بن شام۔ پھر اب یہ ہجرت کے بعد تقریباً 1.5 سال ہوا ہے گرفتار ہیں، یہ کون ہے؟ عیاش بن ابی ربیعہ، عیاش بن ابی ربیعہ۔ اور تیسرے قیدی اب یہ ہو گئے کون؟ ولید بن ولید۔ خیر کچھ مہینے اس طرح قید میں گزرے، اللہ پاک کی مدد آئی، کسی طریقے سے ولید بن ولید اپنے آپ کو چھڑانے میں، یعنی اپنی رسیاں یا زنجیر جو بھی تھا کامیاب ہو گئے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، یا اللہ سلمہ بن شام کو رہائی عطا فرما، یا اللہ ولید بن ولید کو رہائی عطا فرما، عیاش بن ربیعہ۔ نمازوں میں بڑے اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام لے لے کر دعائیں مانگتے تھے۔ تو کسی طریقے سے وہ چھوٹ گئے، چھوٹے کمرے سے کسی طریقے سے باہر نکلے، بھاگے، مدینہ پہنچ گئے۔ بڑے خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ اللہ نے ایک کو رہائی دے دی۔ باقی 2 ساتھیوں کا کیا حال ہے کہ یا رسول اللہ بہت ظلم ہوتے ہیں، بہت ظلم ہوتے ہیں، بند کمرہ ہے، 8-9 سال سے بیچارہ اندر ایک کمرے میں بند ہے، پھر زنجیروں میں باندھا ہوا ہے، پھر ساتھ پٹائی بھی روز کرتے ہیں، کھانا بھی نہیں دیتے وقت پر، بہت تکلیف میں، بڑے ظلم اٹھا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدمے میں تھے۔ اعلان فرمایا سارے صحابہ میں، کوئی ہے اللہ کا بندہ ہمت کر کے کسی طریقے سے، ظاہر ہے کیونکہ آسان کام نہیں ہے،
اپنی جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ ہمت کرے مکے جائے اور ان دونوں بھائیوں کو کمرے سے کسی طرح سے قید سے چھڑا کے لے آئے۔ کوئی آیا ہمت کرنے والا؟ یہ ولید بن ولید جو ابھی ابھی تازہ رہائی پا کے بھاگ کے آئے تھے نا، یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں۔ بہادری دیکھ، ہمت دیکھ، بڑی مشکل سے کہ جی رہا ہوئے جی میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، مکے میں فلاں لوہار ہے، اس کا وہ اس نام کا لوہار ہے اور وہ اندر سے مسلمان ہو چکا ہے۔ لوگوں کو اس نے ابھی اعلان نہیں کیا، بتایا نہیں ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کافر بھائی ہے، وہ مسلمان ہو چکا ہے، تو اس کے پاس جا کر ٹھہرو، اس کے مہمان بنو، میرا اس کو سلام دو، پیغام دو کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، تو نے میری مدد کرنی ہے، مجھے بنا دے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ چلے گئے، اس لوہار کے پاس جا کر ٹھہرے، اس کو پیغام دیا، بڑا خوش ہوا، میں اس مشن پر آیا ہوں، دو کو رہا کروانا ہے۔ لوہار کہنے لگا جس دن سے آپ یہاں سے چوری بھاگ گئے ہیں نا، اب باقی جو دو بندے رہ گئے ان کے لیے وہ بڑے محتاط ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو مستقل کسی ایک کمرے میں اب نہیں رکھتے، کبھی کہیں ان کی جگہ وہ بدلتے رہتے ہیں۔ آج کل وہ کہاں ہے مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ آج کل کس کمرے میں بند ہے۔ تو خیر اپنی طرف سے تحقیق میں شروع ہو گئے۔ ایک دن دیکھا تو ایک مائی کہیں روٹی لے کے جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا اماں کس کی روٹی لے کے جا رہی ہے؟ وہ جو دو بے دین باندھے ہوئے ہیں نا اندر کمرے میں، بے دین دو، ان کو کھانا دینے جا رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جا۔ تو اماں کو تو بھیج دیا، لیکن خود دیکھنے لگے کہ ابھی اماں جاتی کہاں ہے، پتہ لگ جائے گا نا کس کمرے میں۔ تو خیر اماں کو دیکھتے رہے، اماں جس کمرے میں گئی وہ سامنے آ گیا، پتہ چل گیا کہ ساتھی میرے اس مکان میں۔ اب لوہار کو کہا کہ کمرہ بھی بند ہے، پھر اندر زنجیریں بھی ہیں، اگر میں کمرہ کسی طریقے سے پار کر جاؤں، اندر چلا جاؤں، زنجیر کو کیسے توڑوں گا؟ تو لوہار تھا، اس نے طریقے سکھائے، ایک پتھر اوپر رکھ لینا، ایک نیچے رکھ لینا، درمیان میں تلوار زنجیر کے اوپر رکھ دینا، اور تلوار کے اوپر پتھر مارتے مارتے مارتے، تلوار بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ٹیڑھی ہو جائے گی، زنجیر بھی امید ہے ٹوٹ جائے گی، اس طرح سے اس کو توڑنا، اس نے طریقہ سمجھایا۔ یہ اس کمرے میں پہنچ گئے، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ اس کمرے میں چھت نہیں تھی، صرف دیواریں تھیں۔ دیکھو کیسے ظالم لوگ ہیں، ایسے کمرے میں ٹھہرایا ہوا ہے جہاں اوپر سے چھت بھی نہیں ہے۔ تو مانا دوپہر کو جب سخت دھوپ آتی ہوگی تو وہ تو پھر اندر بیچارے دھوپ میں گزارتے ہیں، یعنی سائے بھی نہیں بٹھاتے، کیسے ظالم ہیں۔ بارش آئے، آندھی آئے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ چھت ہی نہیں۔ خیر یہ لام کر اندر گئے، زنجیروں میں تھے وہ، ان کو خوشخبری جا کے سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رہائی کے لیے مجھے بھیجا ہے، اور اس طریقے سے ان کی زنجیریں جا کر کاٹی، جو لوہار نے طریقہ بتایا تھا، ٹوٹ گئی الحمدللہ۔ اب تو اندر چلے گئے، دروازہ کھولا اور باہر پہلے سے اونٹ سواری جو بھی تھی تیار کھڑی کی ہوئی تھی، تینوں حضرات سواری پر بیٹھے، دوڑ لگا دی مدینہ شریف کی طرف۔ صبح کو کفار جب کوئی روٹی وغیرہ دینے آتے تھے، اس وقت آئے روٹی دینے، کیا دیکھتے ہیں آج جیل میں قیدی نہیں، سمجھ گئے کوئی رات چھڑا کے لے گیا ہے یا خود بھاگ گئے، مدینہ ہی گئے ہوں گے، پیچھے گھوڑے دوڑائے، اونٹ دوڑائے، لیکن وہ رات کے چل چکے ہیں، بڑا وقت گزر چکا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس طرح سے بحفاظت تینوں حضرات کو مدینہ شریف پہنچا دیا ہے۔ تو یہ جو سلمہ بن، یہ بدر کے بعد، یعنی 2 سال یہ ہو گئے، 8 سال تقریباً وہ ہو گئے، کتنے سال قید کاٹ کے جا رہے ہیں؟ 10 سال کی قید، اور قید بھی ایسی زنجیر کمرے میں جکڑے ہوئے، پھر اس کمرے کے اندر زنجیروں میں جکڑے ہوئے، پھر دھوپ میں، پھر بارش میں، پھر روٹی نہیں، پھر اوپر سے روز پٹائی ہے۔ لیکن میں نے کہا جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو یہ پھر کسی طریقے سے ایمان نکلتا نہیں ہے، پھر یہ پکا ہو جاتا ہے۔
پکا ہو جاتے ہیں. ہم آزمائشوں کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے یہی ایمان بالکل ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے جو صحابہ کرام کو نصیب تھا. کیا مطلب؟ یعنی جن جن چیزوں پر وہ ایمان لاتے تھے انہی سب چیزوں پر بولو ہمارا بھی ایمان. وہ اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی مانتے. اللہ کو ایک مانتے تھے، ہم بھی اللہ کو، تمام نبیوں کو، تمام کتابوں کو، تمام فرشتوں کو، جنت کو، دوزخ کو، جن جن چیزوں کو صحابہ کرام مانتے ہیں ہم بھی الحمدللہ ہم تمام چیزوں کو مانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، صحابہ بھی مانتے تھے. تو یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اور دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ یہ جو آج الحمدللہ ہم اس دیکھیں کیسی خوبصورت چھت اللہ نے آپ کو دی ہے، نیچے کیسی بہترین صفیں، چٹائیاں، اور ہر وقت آپ کے اوپر نہ بند ہونے والی بجلی. یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں قرآن پڑھنے اور دین والوں کے لیے، اس نعمتوں کے پیچھے ان کی یہ قربانیاں ہیں. انہوں نے قربانیاں دی، اللہ نے اس قربانیوں میں یہ برکت ڈالی کہ آج الحمدللہ اللہ پاک ہمیں اتنی فراوانی، اتنی سہولت، اتنی آسانی کے ساتھ دین کے لیے، قرآن پاک کے لیے الحمدللہ یہ ماحول میسر کیا ہوا ہے. پکی پکائی روٹی سامنے آ جاتی ہے، بہترین رہائشیں، بہترین کھانا. اللہ سے اور کیا مانگتے ہیں؟ اس لیے ایک دین کے لیے قبول کر لیں اللہ پاک، اور دوسرا اتنی وسعتوں میں قبول کر لیں. اس پر تو آپ سارے حضرات دل کے ساتھ کہیں الحمدللہ الحمدللہ. کس نعمت پر کہا؟ دو نعمتیں، ایک تو دین کے لیے قبول ہوئے، اور دوسرا اللہ نے وہ آزمائشیں نہیں ڈالی جو صحابہ کرام پر آئی تھی. اللہ نے ہمیں ہمارے ضعف کو، ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس فراوانیوں میں رکھا ہے. یا اللہ ان تیری تمام نعمتوں پر ہم دل سے شکر گزار ہیں. تو پھر کہیں الحمدللہ. یہ کیوں کہلوایا میں نے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ میری نعمت پر اگر شکر ادا کرو گے نا تو میں وہ نعمت اور بڑھا دوں. میں وہ نعمت، تو ہم نے شکر ادا کیا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ایمان والی نعمت میں، ہماری نعمتوں والی اس فراوانی میں اپنے وعدے کے مطابق اللہ پاک مزید وسعتیں عطا فرمائیں گے. اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا